ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، قرآن پاک میں اور صحیح الاسناد احادیث میں شہدائے کرام اور انبیاء کرام علیہم السلام کی برزخی حیات سے متعلق ذکر موجود ہے۔ اس ضمن میں 4 آیات بڑی اہم ہیں۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور مت گمان کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ دوسری آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ زندگی پردے میں ہے، برزخ میں، ان سین بیریئر، برزخ۔ اور اس کا ثبوت سورہ المومنون کی آیت نمبر 100 وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک اٹھائے جانے کا جو وقت ہے وہ برزخ ہے، ان سین بیریئر ہے، اسے کوئی آبزرو نہیں کر سکتا۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی متشابہات ہیں، انہیں شریعت کی ٹرمینالوجی میں متشابہات کہا جاتا ہے، اور متشابہات کے بارے میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ اس سے فتنہ کھڑا کر دیں۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کا مراد اصلی کیا ہے اس کو پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ مراد اصلی صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ متشابہات، ریزمبلنس والی چیزیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں۔ یہ متشابہات ہے کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہماری جو دنیا کا فریم آف ریفرنس ہے، یہ بالکل فزیکل فینومینا آف نیچر ڈیفرنٹ ہیں، اور آخرت کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ لیکن آخرت کی زندگی کا دھندلا سا تصور پیش کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت چیزیں ارشاد فرما دی۔ مثال کے طور پر جنت میں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، جنت میں پھل ملیں گے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں متشابہات ہیں، ان کے بارے میں ہمیں ان ڈیپتھ ڈکلیئر نہیں کی گئی چیزیں کہ وہ کس کیفیت میں ہوں گی۔ صرف ایک دھندلا سا تصور بتایا گیا کہ دنیا کے اوپر قیاس کوئی کر لے کہ جس طرح یہاں پر بیویاں وہاں پر بھی بیویاں ہوں گی، لیکن بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں سورہ الف لام میم سجدہ میں آیت بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ آیات، وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے دل پر اس کا گمان گزرا۔ لیکن دھندلا سا تصور پیش کرنے کے لیے اس کی ریزمبلنس، اس کی مشابہت بتائی گئی ہے۔ اردو میں بھی لفظ مشابہت استعمال ہوتا ہے، تو یہ ہوتی ہیں متشابہات۔ اس میں ہم صرف اتنا ہی کلام کر سکتے ہیں کہ جتنا ہمیں بتایا گیا ہے، اس سے زیادہ کلام نہیں کر سکتے۔ شہداء کی اخروی زندگی کے بارے میں دھندلا سا تصور جو قرآن و سنت کے اندر آیا، قرآن والا حصہ تو ہم نے سن لیا، اب سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں جو قرآن پاک کے بعد سب سے بیسٹ ایکسپلینیشن ہے ان عقائد کی۔ اس کانٹیکسٹ میں 3 صحیح الاسناد احادیث سن لیجئے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4885 نمبر، کتاب الامارہ چیپٹر کے اندر یہی آیت سورہ آل عمران کی 169 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اس کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں ہر طرف سیر کرتی پھرتی ہیں،
اور جنت کی نعمتوں کو انجوائے کرتی ہیں، اور پھر عرش کے نیچے قندیلوں پر آ کر وہ بیٹھ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرماتا ہے کہ کوئی خواہش ہو تو اس کا اظہار کرو. تو وہ روحیں کہتی ہیں یا اللہ تو نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہے، ہم کس خواہش کا اظہار کریں؟ جب اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتا ہے تو وہ ایک ہی خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم تیری راہ میں دوبارہ قتل کیے جائیں. اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ اس کو وہاں پر بھی فیل کریں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں فرمائے گا، کیونکہ ایک ہی دفعہ یہاں دنیا سے ایگزٹ ہے. بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد صرف شہید ہی تمنا کرے گا اس دنیا میں آنے کی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرا. لہذا ہر مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا ہونی چاہیے. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا. اور قتال از دا سمم بونم آف اسلام. اسلام کا ہائیسٹ گڈ جو ایمینول کانٹ کی فلسفی میں اس کو سمم بونم کہتے ہیں، وہ قتال ہے کہ ایک شخص اپنی جان لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، یا اللہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز یہ تھی، میں تیرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. دوسری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1351 نمبر حدیث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر بڑی کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی، ظاہر ہے مسلمانوں کو لاس پہنچا تھا. اسی دوران میرے والد بھی عبداللہ اسی جنگ میں شہید ہوئے، تو جلدی میں ان کو ایک اور صحابی کے ساتھ مشترکہ قبر میں دفنا دیا گیا. کہتے ہیں لیکن میرے دل میں قلق تھا کہ میرے باپ کو اجتماعی قبر میں کیوں دفنایا گیا، تو میں نے یہ خواہش اپنے دل میں رکھی تھی کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں اپنے باپ کی قبر کو شفٹ کروں گا. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1351. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد اپنے باپ کو قبر سے نکالا. ان کا پورے کا پورا جسم اسی حالت میں تھا جس حالت میں ان کو دفنایا گیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. بھائیو یہ کوئی سائبیریا کا برفانی علاقہ نہیں ہے جہاں پر 6000 سال تک بھی لاش خراب نہیں ہوگی. ریگستانی علاقہ ہے. 6 مہینے تک لاش کا سلامت رہنا یہ اسپیشل پروٹوکول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہداء کے لیے، اسپیشل پروٹوکول. تیسری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1390 نمبر حدیث ہے کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 76 سال کے بعد 87 ہجری کے اندر حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. اس کی کنسٹرکشن کے دوران ایک پاؤں نکل آیا اور صحابہ اکرام علیہم رضوان اور تابعین بڑے سخت پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک قبر سے باہر نکل آیا ہے، پنڈلی سمیت پورا پاؤں مبارک. 76 سال بعد. تو پھر انہوں نے سیدہ عائشہ کے بھانجے عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 94 ہجری، جو عبداللہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی ہیں اور سیدہ عائشہ کے محرم تھے، ان کے بھانجے تھے، وہ فریکوینٹلی حجرہ عائشہ میں آتے تھے. ان کو پتا تھا کہ قبروں کی لوکیشن کیا ہے. ان کو بلایا گیا تو انہوں نے جب وہ پاؤں دیکھا اور قبروں کی لوکیشن دیکھی تو کہا کہ اللہ کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک نہیں بلکہ سیدنا عمر کا پاؤں مبارک ہے. اللہ اکبر. اور پھر ان کو دوبارہ اس طرح دفنا دیا گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 63 سال کے بعد ان کا پاؤں مبارک جتنا ظاہر ہوا تھا وہ بالکل صحیح حالت میں تھا. یہ صحیح بخاری میں کوئی افسانے نہیں میں پڑھ رہا مولویوں کی طرح، یہ سارے حوالے میرے بخاری مسلم چل رہے ہیں. اللہ اکبر. تو بھائیو ان دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی وفات کے بعد شہداء کرام کی طرح پروٹوکول حاصل ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی شہداء سے افضل در افضل در افضل در افضل ہے. شہید تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے نبی کے کلمے کے لیے جان دے دیتا ہے. اور یہ بات بھی لاجیکل ہے. جو پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہے وہ میٹرک تو ہو گئی، تو شہید کو آپ میٹرک لیول پہ سمجھ لیں، کیونکہ 4 درجے ہیں نا، تو چوتھے درجے تیسرے درجے پہ آتے ہیں.
تو انبیاء کرام علیہ السلام کو تو بدرجہ اولا یہ پروٹوکول الحمدللہ اس حوالے سے حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ 5ویں صدی ہجری میں اہل سنت کے بہت بڑے محدث اور کئی احادیث کی کتابوں کے مؤلف، بلکہ ان سے زیادہ کسی نے احادیث کتابوں میں جمع نہیں کی، آج سے 1000 سال پہلے امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی المتوفا 458 ہجری، انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے 21 احادیث کا مجموعہ حیات الانبیاء فی قبورہم، نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں. اور اس میں وہ کئی احادیث لے کر آئے، کچھ صحیح بھی ہیں کچھ ضعیف بھی ہیں. پہلے نمبر پہ وہی حدیث لے کر آئے جو مسند ابی یعلا میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3425 نمبر حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اور اس کی سپورٹ میں پھر امام بھائی 7ویں اور 8ویں نمبر پر صحیح مسلم کی 2 حدیثیں لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6156 اور 6157 صحیح مسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو امام بھائی اس کو دلیل کے طور پر لے کر آئے الحمدللہ. اور پھر انہوں نے اس کتاب کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بالکل واضح الفاظ کے اندر لکھ دیا، جس میں کوئی ایمبیگوٹی ہے ہی نہیں، کوئی مشابہ لگ ہی نہیں سکتا، جس کو میں ذرا وہ پنجابی میں کہتا ہوں بالکل ننگی بات انہوں نے کر دی. کوئی ابہام رہی نہیں، کوئی ایمبیگوٹی رہے نہیں. اس کتاب کے اینڈ پہ حیات الانبیاء فی قبورہم امام بھیکی نے، اور اسی کو امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفا 852 ہجری، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح جو شہرہ آفاق شرح ہے فتح الباری، اس میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3441 کی شرح میں بھی اسی کتاب کو دلیل بنایا انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پر قبروں کے اندر. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3441. اس کی جب شرح لکھی امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، اس باب وذکر فی الکتاب مریم، اس کے اندر انہوں نے امام بہیقی کی اس کتاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہی امت کا عقیدہ ہے. اب امام بہیقی کے وہ الفاظ جو حیات الانبیاء فی قبورہم میں کنکلوڈنگ الفاظ ہیں ان کے، میں ایگزیکٹ ورڈ بائی ورڈ ان کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں. اور یہ صحیح ہے کہ بے شک اللہ جل ثناہ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر ان کی روحیں لوٹا دی ہیں، اور اب وہ اپنے پروردگار کے نزدیک شہداء کی طرح زندہ ہیں. ان کی روحیں ان پر لوٹا دی ہیں. اب پھر یہی امام بہیقی نے کتاب لکھی ہے عقیدوں کے اوپر الاعتقاد کے نام سے الگ سے، اس میں بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیپٹر باندھا، اس کی جو فصل تھی دلال نبوت کے اوپر، اس میں بھی الفاظ یہ لکھے، لفظ بے لفظ یہ الفاظ ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرنے کے بعد انہی کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں، پس وہ شہداء کی طرح اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں. ابھی شہداء کی طرح سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ شہید جس طرح وہ سبز پرندوں کے پیٹ میں ان کی روح ہے اس طرح نہیں، کی طرح سے مراد اس طرح سمجھ لیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن وہ عام انسان نہیں ہوتے. ان کا انسان ہونا اور ہمارے انسان ہونے میں بڑا فرق ہے. ہاں لیکن یہ ایک چیز ہے کہ وہ بھی انسان ہم بھی انسان، باقی جو کیفیت اور فضائل تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو کی طرح سے مراد ہے کہ جس طرح وہ بھی زندہ یہ بھی زندہ. اور امام صاحب کی کتاب خود ہی بتا رہی ہے حیات الانبیاء فی قبورہم، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے. اس کے اوپر ذرا غور کیجیے. اور یہ قبروں میں زندگی جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ دنیاوی نہیں ہے، برزخی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کی زندگی نمبر 1 اخروی ہے یعنی آخرت کی زندگی، نمبر 2 برزخی ہے یعنی ان سین بیریئر، نظر نہیں آ سکتی، نمبر 3 جنتی ہے، اور نمبر 4 جسمانی پلس روحانی ہے، لیکن اس کی کیفیت برزخی ہے. اور یہ زندگی کسی بھی صورت دنیا کی زندگی کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے پروٹوکول ڈیفرنٹ ہے. دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں سب سے بیسک نیڈ ہے سانس، پھر کھانا پینا، یہ تمام چیزیں دنیا کی ضرورتیں ہیں.
لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں. دنیا میں بیت الخلاء بھی جانا پڑتا ہے. جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنتی جب کھانا کھائیں گے جنت کا تو ایک خوشبودار ڈکار آئے گی, ان کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا, کوئی پیشاب پخانے کی حاجت ہی نہیں رہے گی. دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں بڑا فرق ہے. اس لیے ہم صرف یہ قبر مبارک کی زندگی کا ایک دھندلا سا تصور اس متشابہ چیز کا قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کر سکتے ہیں. جتنا بتایا گیا اس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے. اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ قبر مبارک کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی کیسی ہے, تو اس کو آبزرو نہیں کر سکتا. یہ نہ سمجھیے گا جیسے ہم تہ خانے میں بیٹھ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر مبارک میں اسی طریقے سے اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ ان سین بیریئر ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا. لہذا اگر قبر مبارک کھودی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی لیٹی ہوئی حالت میں ہی نظر آئیں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا. وہ آپ کی ایکٹیویٹیز کو ہم اس دنیا میں آبزرو نہیں کر سکتے. ایون یہاں فرشتے میرے دائیں بائیں میں اس کو آبزرو نہیں کر سکتا, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں یہ غیب کی چیزیں ہیں, میری نظروں سے ضرور اولجھل ہیں. بلکہ دنیا کے اندر بھی کئی چیزیں ہیں, الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں, ہم ان کو نہیں آبزرو کر سکتے فزیکلی خود. ہاں تجربات سے چیزیں پتہ چلی ہیں, وہ بھی اب پتہ چلی ہیں جس کے اوپر یہ پوری موبائل ٹیکنالوجی پوری دنیا کی چل رہی ہے, سیٹلائٹ کی. تو اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسا کوئی شخص دنیا میں سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کو خواب دکھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے, تو پاس کھڑا شخص اس کو وہ لیٹی ہوئی حالت میں دیکھے گا, لیکن وہ شخص ان تمام کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. بالکل اس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں لیٹی ہوئی حالت میں نظر آئیں گے, لیکن ان پہ جو کیفیات گزری ہوں گی وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. وہ ان سین بیریئر ہے. سورہ المومنون آیت نمبر 100, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک اٹھائے جانے تک برزخ ہے, ان سین بیریئر. یہی وجہ ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہوئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4042 نمبر حدیث کے نیچے یہی الفاظ لکھے. ایگزیکٹ ورڈ میں پڑھنے لگا ہوں. لِأَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ, اور بے شک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کے بعد, وَإِن كَانَ حَيًّا, اگرچہ کہ زندہ ہے, فَهِيَ حَيَاتٌ أُخْرَوِيَّةٌ, لیکن یہ زندگی اخروی ہے. لا تشبہ الحیات الدنیا, اس کو دنیا کی زندگی کے ساتھ کوئی مشابہ نہیں ہے, دنیا کی زندگی سے مختلف ہے.